السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر 4 دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ علیکم الکذاب کان کفروا۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ سأستغفر لك ربي إنه فراغ بي حفيا۔ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ سيعلمون غدا من فراغ الأشر۔ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ أن يرسل فراغ حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ان الذين فراغ بآياتنا سوف نصليهم نارا۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ لکم بالحسنى آتا بخیلا نبائن۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ لکل فراغ مستقر وسوف تعلمون۔ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال سوف استغفر فراغ ربی انه هو الغفور الرحیم۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ فراغ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ فراغ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ فراغ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ بعوضۃ، عنکبوت، ثمرات، غنم، حرث۔ جزاک اللہ۔ أبكم كل بطن أصابع آذان۔ جزاک اللہ۔ صدر، فؤاد، قلب، نملة، حب، نبات۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے آج اللہ کے کرم سے ہم توکید کا اسلوب یعنی تاکید کا اسلوب دیکھیں گے فعل مضارعہ میں۔ اور یہ تاکید کیسے پائی جاتی ہے؟ باستخدام نون التوکید۔ ایک نون ہوتا ہے جو کہ تاکید کے لیے لگتا ہے، بلکہ یہ 2 نون ہیں، نونان، جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایمفیسس دیکھیں گے کیسے لے کی جاتی ہے امپرفیکٹو ٹینس میں۔ اس کے لیے ایک نون استعمال ہوگا جسے ہم ایمفیٹک نون کہیں گے، اور اس نون کی ہم 2 شکلیں دیکھیں گے، لائٹ نون اور ہیوی نون، جو کہ پڑھنے میں بھی ہم فیل کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد یعنی سمجھنے میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ایمفیسس زیادہ ہے۔
تو مضارعہ کی گردان کو ایک بار دھیان سے سن لیجئے. یفعلو تفعلو، یفعلان تفعلان، یفعلون یفعلن، تفعلو تفعلین تفعلان تفعلان تفعلون تفعلن، افعلو نفعلو. ہم نے اللہ کے کرم سے دیکھا کہ مضارعہ کی گردان بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتی ہے، اور اس کو پہچانا تھا ہم نے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، اور یہاں پہ یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان، اور پھر یفعلون تفعلون یفعلنا تفعلنا، اور یہ خاص تفعلین. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ اپنے نسبی حالت اور اپنی جزمی حالت میں پایا جاتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے اللہ کے کرم سے کہ جب ہم یہ نون اس میں داخل کریں گے جو کہ سابقہ یعنی سفکس ہو کر آتا ہے تو کیسی چینج اس میں آ جاتی ہے. تو آئیے اب اس کو ایک بار ماضی میں دہراتے ہیں، یعنی ماضی کی گردان کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں. هو ذهب، هي كتبت، هما أكلا، هما جلستا، هم جلسوا، هن قمنا، جزاکم اللہ خیر. أنت قلت، أنت قلت، أنتما شربتما، أنتما شربتما، أنتم قرأتم، أنتن دخلتن، أنا قمت. نحن سجدنا. جزاکم اللہ خیر. تو کل اللہ کے کرم سے ہم نے دو حروف کے بارے میں جانا، س اور سوفا. اس سا کو ہم نے سین مفتو کہا. ہم نے جانا کسے حرف تنفیس کہتے ہیں، یعنی جس میں مہلت تاخیر ہوتی ہے، اور اسے ہم قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس ہم نے دیکھا سوفا، اسے ہم حرف تصویف کہتے ہیں، یعنی کام کو ٹالتے رہنا، تو یہ ہم بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا سا ہو یا سوفا ہو دونوں مضارعہ سے پہلے آتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں اس کو استقبال یا مستقبل کی طرف لے لیتے ہیں. ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ غیر عاملہ ہیں، ان کے آ جانے سے جو فعل کے سٹرکچر پر کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ دونوں دلالت کرتے ہیں تنفیس کی، یعنی اس میں ڈیلے ہوتا ہے، تاخیر ہوتی ہے. لیکن ایک خاص بات ہم نے جانی کہ سا اور صفا کے آ جانے کے بعد کام کا واقعہ ہونا لازمی ہو جاتا ہے، یعنی سرٹنٹی اور ایشورنس اس میں آ جاتی ہے. ہم نے پھر دیکھا کہ ان کے معنی میں بس اتنا فرق ہے کہ مثلا یہ سا کی ٹائم لائن ہے اور یہ پھر سوفا کی ٹائم لائن ہے، یعنی ان دونوں کا معنی تو استقبال ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جو سین ہے یعنی سا، یہ کم استقبال ریپریزنٹ کرتا ہے بنسبت کے سوفا کے. اب آئیے آج ہم اللہ کے کرم سے نون التوکید کے بارے میں جانیں گے، جسے کہ ہم مضارعہ کے آخر پر لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تاکید پیدا ہوتی ہے اور کام کے ہونے میں سے سارا ابہام، سارا شک دور ہو جاتا ہے، یعنی یہ کام ضرور بے ضرور ہو جائے گا. تو یہ جو نون التوکید ہے یہ ہمیں دو فارمز میں ملتا ہے. ایک ہوتا ہے نون التوکید الثقیلہ یعنی بھاری والا، جسے ہم نون المشددہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ نون ہوگا جو مضارعہ کے آخر پہ ہوگا اور شد کے ساتھ ہوگا. اس کے برعکس اس کی جو اور ایک فارم ہے وہ ہے نون التوکید الخفیفہ، ہلکا نون جو کہ ساکن کے ساتھ ہوگا. اسے ہم کہیں گے غیر مشددہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہم تنوین سے بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تنوین میں ساکن نون چھپا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نون ہوتے ہیں، چاہے نون ثقیلہ ہو یا نون الخفیفہ ہو، جو کہ کلام میں تاکیدی اسلوب پیدا کرتے ہیں، اس سے پہلے غالباً کیا آتا ہے؟ لام القسم، جس سے کہ اس کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے. تو ہم نون توکید کو فعل مضارعہ سے پہلے لاتے ہیں، اور پھر یہ نون توکید عادتاً مثبت معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اب ہم نے یہاں پر یہ جانا کہ اصل میں تاکیدی اسلوب نون التوکید کا ہے، جس کے اثر کو مزید سٹرنگتھ دینے کے لیے ایک لام کو بھی لایا جاتا ہے، جسے لام القسم
یا لام التاکید کہتے ہیں۔ تو یہ لام القسم ایسے ہی ہے جیسے کہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ واقعی یہ کام ہو جائے گا۔ یہاں پر اور ایک بات ہم نے یاد رکھ لینی ہے کہ یہ جو نون التوکید ہے، جب یہ مضارعہ میں آتا ہے یہ اس کے سٹرکچر کو چینج کرتا ہے، جبکہ جو لام ہے اگر خالی لام اس میں داخل کیا جاتا ہے نہ ہی مضارعہ پر کوئی چینج آتی ہے یعنی اس کے سٹرکچر میں، اور نہ ہی معنی میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اگر صرف ہم نے لام مفتوح فعل مضارعہ سے پہلے لایا تو اس میں تاکید نہیں آئے گی۔ ہاں لیکن ایک کام یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مضارعہ خاص حال کے لیے ہو گیا، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہم نون التوکید پڑھنے جا رہے ہیں غالباً یہ ایک لام کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تاکیدی اسلوب ہے نون سے، اس میں مضارعہ کو لام اور نون کے بیچ میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کی جو اسٹرنگتھ ہے وہ ہم کمپیریٹیولی یوں کہتے ہیں کہ خفیفہ یعنی جو ہلکا ہے وہ ساکن نون سے ریپریزنٹ ہوتا ہے، اور جو اسٹرنگتھ والا ہوتا ہے وہ شد والے نون سے ریپریزنٹ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے وہ یہ کہ جو نون خفیفہ ہوتا ہے جو کہ غیر مشدد ہوتا ہے، یہ امپلیکیشن میں یوز میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہر فعل پر واقع نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کو یوں بھی سمجھتے ہیں۔ تو اردو میں آپ نے ضرور لازماً یہ لفظ سنے ہوں گے، ان کو عربی میں خاصتاً فعل مضارعہ میں ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نون کا استعمال کرتے ہیں، جسے ہم نون التوکید کہتے ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہمیں ملتی ہے، ایک ہوتا ہے ساکن نون، ایک ہوتا ہے شد والا نون۔ اس سے پہلے مضارعہ آتا ہے اور اس سے ماقبل ایک لام جو کہ فتح کے ساتھ آتا ہے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم لام تاکید یا لام قسم کہتے ہیں۔ جب ساکن نون ہوتا ہے تو ہم اسے نون خفیفہ کہتے ہیں، اور ہم نوٹ کریں گے کہ یہ ڈیول اور پلورل فیمینائن میں استعمال نہیں ہوتا، یعنی سارے ڈیولز میں یہ نہیں لگتا اور جمع مونس کے جو افعال ہیں ان میں بھی یہ نہیں لگتا۔ اس کے برعکس جو زیادہ استعمال ہونے والا نون ہے جسے ہم نون ثقیلہ کہتے ہیں، یعنی بھاری بوجھ والا نون، ثقل والا نون، یہ مضارعہ کی پوری گردان میں لگتا ہے اور مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور ایک چیز جو ہم نے نوٹ کر لینی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے صرف لام زبر لا یعنی فتح والا لام مضارعہ سے پہلے لگا لیا تو مضارعہ حال کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، اور یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ وہ لام ہوگا جو مضارعہ کے فعل پر کوئی چینج واقع نہیں کرے گا۔ یعنی پھر سے ہم کہیں گے کہ اس میں تاکیدی اسلوب پیدا کرنے کے لیے ہمیں پھر یہ دونوں چیزیں بیک وقت دیکھنی ہوں گی۔ ہمارا زیادہ فوکس کس پر ہوگا؟ شد والے نون پر، جس سے کہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور جس سے کہ زیادہ ایمفیسس ڈالی جاتی ہے، یعنی تاکید۔ تو یہاں سے ہمارا ٹیک اوے یہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھیں کہ لام سے شروع ہوا ہے اور شد پہ اختتام ہوا ہے تو ہم وہاں پہ رکیں، ہم دیکھیں کہ اس میں تاکید کیا ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اتنا اس میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہاں پر ایمفیسس، سٹریس ڈالا گیا ہے۔ اور ایک چیز جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے کہ یہ جو شد والا نون ہے یہ ہم فعل امر اور فعل نہیں میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایک چیز ہمیں آخری چیز یاد رکھنی ہوگی کہ ایک لام تو وہ بھی ہوتا ہے جسے ہم نے لام امر کہا، وہ لیکن زیر کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لام دائماً فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے یہ ہے نون التوکید الثقیلہ، جس کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اور ہر فعل پر یہ واقع ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مضارعہ کو اس لام اور نون کے بیچ میں لگانا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یفعلو، اب یہ بن گیا لیفعلن، یہ تھا تفعلو، لتفعلن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ تو تھا یفعلو، تو یفعلن نہیں رہا، لا یفعلن نہیں رہا، بلکہ یہ بنا لا یفعلن، یہاں بنا لتفعلن، یعنی جو ہمیں پیش مل رہا تھا وہ تو غائب ہو گیا،
یعنی نہ یہاں پر مل رہا ہے نہ یہاں پر مل رہا ہے. اسے آپ دھیان سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے، کیونکہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ یہ پیش کہاں پر پھر سے ابھر کر آئے گا اور وہاں اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی. تو یہاں پر ہم نے دیکھا لَيَفْعَلَنَّ لَتَفْعَلَنَّ، تو پہلے ہم نے ترجمہ کیا یفعلو، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. لَيَفْعَلَنَّ، وہ ضرور کرے گا. لَتَفْعَلَنَّ، وہ ضرور کرے گی. اب یہاں دیکھیں یہ تھا یفعلانی، اب اس شد والے نون کے آ جانے سے اب کیا ہو گیا، یہ بن گیا لَيَفْعَلَانِ. یہاں پہ لَتَفْعَلَانِ، اگر ہم مخاطب کے بھی دو دیکھیں وہ بالکل ایسے ہی بنتے ہیں، لَتَفْعَلَانِ لَتَفْعَلَانِ. تو یہ ہو گئے ہمارے ڈیولز. اب چلتے ہیں پلورل پر. تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا تھا اصل میں، یہ تھا یفعلو یفعلانی، یہ تھا یفعلون. تو شد والے نون کے آ جانے سے واو ڈراپ ہو گیا. لیکن یہاں دیکھیں یہ پیش اب انڈیکیٹر بن گیا کس کا، جمع کا. یعنی اگر ہم کہیں گے لَيَفْعَلَنَّ، ایک کی بات ہو رہی ہے، لَيَفْعَلُنَّ جمع کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور یہ تو بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے. یہاں پہ بنتا ہے لَيَفْعَلْنَانِ لَيَفْعَلْنَانِ. ہم نے دائماً یہ بات کی ہے کہ یہ جو جمع مونس کا سیگا ہوتا ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس پر چینج بہت ہی ڈیفرنٹ اور خاص ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بن رہا ہے لَيَفْعَلْنَانِ، اور اگر ہم مخاطب مونس جمع کو دیکھیں وہ بھی اسی پیٹرن پر کیا بنتا ہے، لَتَفْعَلْنَانِ لَيَفْعَلْنَانِ لَتَفْعَلْنَانِ. اب یہاں دیکھتے ہیں، اب ہم مخاطب کی طرف آتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ تھا تفعلو، تو اب یہ بن گیا لَتَفْعَلَنَّ. اس کے بعد جمع میں دیکھیے لَتَفْعَلُنَّ، یعنی بالکل وہی پیش ہم نے یہاں پہ دیکھا، یہ تھا تفعلون. اب کیا ہوا، وہ واو ڈراپ ہو گیا لیکن پیش وہیں رہا. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لام کلمہ پیش جب ہمیں ملتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم پلورل کی بات کر رہے ہیں. لَيَفْعَلُنَّ یہ غائب کا ہے، لَتَفْعَلُنَّ یہ مخاطب کا ہے. اور یہاں دیکھیں یہ جو خاص واحد مخاطب مونس کا سیگا ہے جس میں کہ یا تھا تفعلین، اس کا یا ڈراپ ہو جاتا ہے اور یہ بنتا ہے لَتَفْعَلِنَّ. یعنی اگر ہم یوں بھی دیکھیں، زبر بتاتا ہے یہ غائب مذکر ہے، پیش بتاتا ہے یہ جمع ہے، اور زیر بتاتی ہے کہ مخاطب مونس واحد کا سیگا ہے. یعنی اگر ہم پہچانیں گے اس کو سنیے آپ، لَيَفْعَلَنَّ لَيَفْعَلُنَّ، اور یہاں لَتَفْعَلِنَّ لَنَّ لُنَّ لِنَّ، اور آخر پر یہ دو والے سیگے جن کو کہ پہچاننا بہت ہی آسان ہے، لَأَفْعَلَنَّ لَنَفْعَلَنَّ. اب آئیے اس کے برعکس ہم دیکھیں گے نون التوکید الخفیفہ یعنی لائٹ والا، اس سے پہلے لام اور آخر پر ساکن. تو دیکھیے ڈیولز کہیں پر نہیں ہے اور یہ جمع کے دو یہ بھی نہیں ہے، یعنی بس ہمیں 1 2 3 4 5 6 7 8 پلیسز پر یہ ملے گا. تو یہاں پہ دیکھیے لَيَفْعَلَنْ لَيَفْعَلُنْ لَتَفْعَلَنْ لَتَفْعَلُنْ، اور یہاں پہ لَتَفْعَلِنْ لَتَفْعَلِنْ، اور یہاں پہ لَتَفْعَلَنْ. یعنی جو بات ہم نے ابھی کی کہ یہاں پر لا ہے، لَيَفْعَلَنْ، یہاں پر بھی لا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے، لو. یہاں پر کیا ہے، لو. یہاں پر کیا ہے، لے. یعنی یہ جو لا، لے اور لو ہے یہ ہمیں پہچاننے میں مدد کرتا ہے کہ آیا یہ غائب مذکر ہے، مخاطب مذکر ہے واحد کے ساتھ، یا یہ جمع ہے چاہے وہ غائب مذکر ہو یا مخاطب مذکر. اور لے ہمیں بتائے گا کہ یہ مخاطب مؤنث کا خاص سیگا ہے. اور آخر پر اس کو پہچاننا تو آسان ہے، لَأَفْعَلَنْ لَنَفْعَلَنْ. اور ہم نے یہ بات بھی کی، اس سے ہم یعنی مثلا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں لَأَفْعَلَنْ، یعنی اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. اب آئیے قرآن کریم سے ہم نون التوکید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے سورۃ العلق کی آیت 15 میں کیا ہے، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کلا ہرگز نہیں، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ اگر نہ باز آیا وہ، یہ کیا ہے، یہ ہے لَنَسْفَعًا، یعنی اس میں اصل میں نون خفیفہ موجود ہے، یعنی یہ اصل میں کیا ہے، ایسے لَنَسْفَعًا لَنَسْفَعًا، تو پھر اسے یوں لکھا گیا ہے. یعنی یہ تنوین اسم والی تنوین نہیں ہے. آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ فعل کو، یہ دراصل فعل ہے
جسے کہ یوں لکھا گیا ہے، یعنی اس میں لائٹ والا نون ہے جس کو ہم نے نون خفیفہ کہا. لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور گھسیٹیں گے، لنسفعا ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناصیہ اس کے پیشانی کے بالوں سے. سورۃ التوبہ کی آیت 75 میں دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَطَانَا مِنْ فَضْلِهِ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ہیں، من عاہد اللہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، وعدہ لیا ہے، کس چیز کا؟ لَئِنْ أَطَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ عطا کرے انہیں اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ کہ ہم ضرور، لَنَصَدَّقَنَّ کہ ہم ضرور بے ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ اور ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین نیکی کرنے والوں میں سے. یعنی ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے عہد لیا ہے اللہ سے کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَصَدَّقَنَّ، یعنی قسم کھا کر، قسم جیسی امپلیکیشن اس میں ہے، یعنی واللہ اللہ کی قسم ہم ضرور صدقہ کرنے والوں میں شامل ہوں گے، یعنی ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم نیکی کرنے والوں میں ضرور شامل ہو جائیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت 155 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور آزمائیں گے، کم تمہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بشین کسی چیز سے، یا کس قدر، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص اور نقصان، من اموال مال، والانفس یا جانوں، والثمرات اور پھلوں میں. لیکن وبشر الصابرین آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، بلا شبہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال و جان کے نقصان سے اور میووں کے. سورۃ الاعراف کی آیت 16 میں دیکھیں، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، فبما پس جیسے، اغویتنی تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا، لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر. تو یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ پس تو نے مجھے گمراہی میں ڈال دیا. اب شیطان کا کیا وعدہ ہے؟ لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان نے تو ہم سے لڑنے کا پورا پلان بنا رکھا ہے. تاکید کا اسلوب پہچانیے، لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا گھات میں، اور کس پر؟ صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر. سورۃ العنکبوت کی آیت 11 میں دیکھیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یعلمن اللہ اور ضرور معلوم کرے گا اللہ، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کو، یعنی اللہ ضرور ایمان والوں کو اور منافقین کو ممیز کرے گا. سورۃ المجادلہ کی آیت 21 میں دیکھیں، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ان اللہ قوی عزیز. کتب اللہ اللہ نے لکھا، اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے فیصلہ کیا ہے، لأغلبن میں ضرور غالب آؤں گا، لأغلبن میں، انا یعنی میں ہی غالب آؤں گا، ورسلی اور میرے رسول. اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں ضرور غالب آ کر رہوں گا، اور میرے رسول. ان اللہ بے شک اللہ، قوی ہے، عزیز عزیز ہے. سورۃ النحل کی آیت 97 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی عمل کرے نیک، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، یعنی نیکی کے ساتھ ایمان کا ہونا لازمی جز ہے، یعنی نیکی کے ساتھ ایمان ہونا لازمی شے ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور، ہم نحیینہ، ہم ضرور اسے زندگی دیں گے۔ کیسی زندگی؟ حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، اور ہم ضرور اسے جزا دیں گے، ہم ضرور انہیں جزا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کے اجر، ہم ضرور انہیں ان کے اجر دیں گے۔ بِأَحْسَنَ، بہتر، کس سے؟ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بہتر جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ التکاثر کی ان آیت مبارکہ کو ایک بار دیکھ لیجئے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ، تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم، تم ضرور جہنم دیکھ لو گے، تم جہنم تو دیکھ کر ہی رہو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھ لو گے اسے عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ ثم، پھر، لتسألن، تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یہ مجہول ہے، تم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی، یومئذ، اس دن، تم سے اس دن ضرور پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں؟ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اب ان دو آخری مثالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جہاں پر کہ یہ یعنی نہیں کے میننگ میں آیا ہے، یعنی نون شد والا نون، جسے کہ ہم نے نون التوکید ثقیلہ کہا، اس کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں سورۃ القصص کی آیت 87 میں کیا ہے؟ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلْتَ إِلَيْكَ، وہ ہرگز نہ روکیں گے، وہ ہرگز نہ روک پائیں گے، ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکام سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد جب وہ آپ کی طرف اتر آئیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو یہ ہم پڑھ آئے ہیں، یہ فعل امر ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ دعوت دیں، آپ بلائیں اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم نہ ہو جانا، اور تم ہرگز نہ ہو جانا، اور تم ہرگز نہ ہو جانا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ، وہ ہرگز نہ روک پائیں گے، ان آیات اللہ، اللہ کے احکام سے، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو گئی، تو لہٰذا آپ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ سورۃ الآل عمران کی آیت 169 میں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا حکم، وَلَا تَكُونَنَّ، اور تم ہرگز نہ ہو جانا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز نہ خیال کرنا، ہرگز نہ گمان کرنا، الذین قتلوا، ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، ان کو ہرگز مردہ نہ کہنا، ان کو ہرگز مردہ خیال نہ کرنا۔ یعنی اس سلائیڈ سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو امر کا اسلوب ہے، یہ بھی تاکید کے ساتھ، یعنی نون توکید کی وجہ سے مزید اسٹرانگ بنایا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم نہ ہو جانا مشرکین میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو اس طرح آج اللہ کے کرم سے ہم نے توکید کا مفہوم دیکھا، فعل مضارعہ میں کیسے لایا جاتا ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں النون التوکید۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دراصل نونین ہیں، دو نون ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ثقیلہ جو کہ نون مشددہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے نون التوکید
الخفیفہ یعنی ہلکا والا نون جو کہ غیر مشدد ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ جو ثقیلہ والا نون ہے یہ بہت استعمال ہوتا ہے اور ہر فعل پر واقع ہوتا ہے. اس کے برعکس نون التوکید الخفیفہ کم استعمال ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس کو کبھی کبھی ہم تنوین سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. آخر پر ہم نے یہ بات بھی نوٹ کر لی کہ یہ جو نون التوکید الثقیلہ جو ہے اسے ہم فعل امر اور فعل نہی کے صیغوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بات جانی کہ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ یہ دائماً لام کے ساتھ آتا ہے، یعنی لام پہلے اور نون خفیفہ یا نون ثقیلہ آخر پر. اور ایک چیز ہم نے نوٹ کر لی کہ یہ نون التوکید جو ہے یہ عاملہ میں سے ہے، یعنی اس سے تو چینج آ جاتی ہے سٹرکچر پر، جبکہ اگر فقط ہم لام مفتوح کو استعمال کریں گے تو جو فعل ہے اس کے سٹرکچر پر کوئی چینج نہیں آتی اور نہ ہی اس میں یعنی تاکید کا اسلوب پایا جاتا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.